بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب، تکالیف اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے صبر اور صلاح۔ صبر سے متعلق میں نے تھوڑی سی بات گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی۔ دوسرا جز اس نسخے کا وہ ہے صلاح، نماز۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ انسان دنیا کے معاملات میں لگ کر اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ فرض کر دیا کہ ہر انسان نے مجھ سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرنی ہے۔ کتنا بڑا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو یہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ وہ کائنات کے تمام انسانوں کی ملاقات کا باقاعدہ جو گفتگو کرتا ہے انسان اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم آئے، اللہ اکبر اور نماز پڑھی اور چلے گئے، بات ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اذا قال العبد، جب ایک بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، چاہے آواز بلند امام کی طرح یا آہستہ اپنی نماز پڑھتے ہوئے، وہ ذات ایسی ہے کہ بلند آواز سے پڑھے تب بھی سنتا ہے، دل ہی دل میں تصور کر لے تب بھی وہ سنتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔
ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی آیت میں کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایاک نعبد وایاک نستعین ولعبدی ما سأل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا دوں گا۔ اب بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بندہ مانگتا ہے رب العالمین سے، اور الہ العالمین وحدہ لا شریک اپنے ہر بندے کو باقاعدہ جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھیں، اللہ مجھے اور آپ کو خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی کام، کوئی اہم امر، کوئی ضروری کام، کوئی پریشانی والی بات، فوراً نماز کے لیے فوراً نماز پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، اپنا ہر کام 2 رکعت نماز۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آج ہماری نمازوں میں وہ خصوصیت اور طاقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک شخص دوائی بھی کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا ہے، دوائی اثر کرے گی؟ پھر ہم کہیں کہ نہیں پتہ نہیں دوائی میں کھا رہا ہوں لیکن دوائی، اور جس بندے نے مجھے بتایا تھا اس نے تو کہا تھا کہ میں نے بس ایک ہی ڈوز دی اور میں ٹھیک ہو گیا، میں کئی دن سے دوائی لے رہا ہوں لیکن مجھے فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہاں وہ بد پرہیزی کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے اور ادھر بد پرہیزی کر رہا ہے۔ نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کے وہ آداب نہیں ہیں، اور اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے۔ پھر کمائی مشکوک، کمائی کے معاملات سب سے اہم ترین کمائی ہے، کمائی مشکوک ہے، نماز مشکوک ہے، لباس مشکوک ہے، نماز مشکوک ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک صاف رکھ۔ تو جسم کا خون حرام 2 نمبر کمائی سے بنا ہو، اس جسم کے اعضاء سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی کوئی فرض نفل نماز قبول نہیں ہے، نفل نہیں بلکہ عبادت کا لفظ، کوئی عبادت۔ اور جس کا صبح شام سب کچھ ہی مشکوک ہو، غلط بیانی، دھوکہ، جھوٹ، 2 نمبری، یہ تمام کے تمام امور ہوں، انہی سے لباس، وہی کھایا وہی پیا، اور پھر کہتا ہے رب اغفر رب اغفر، یا رب۔ حدیث میں آتا ہے اس کے یا رب کہنے سے کچھ نہیں ہونا۔ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی ایسی تکلیف والی بات ہو، پریشانی آ جائے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے ایک فلسفی نے سوال کیا کہ زمین اور آسمان کمان بن جائیں، تمام ستارے سیارے تیر بن جائیں، چلانے والے اللہ ہوں، بچنے کی کیا صورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے پاس آ جائے گا بچ جائے گا، جو اللہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی نشانہ صحیح چلے گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ پروردگار عالم تو بے مثل و بے مثال ہے۔ تو تکالیف کہاں سے آ رہی ہیں؟
میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ، لیکن بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ تکلیف ادھر سے آ رہی ہے، واویلا میں حاجی صاحب سے کر رہا ہوں، شکوہ شکایت میں دوسرے بھائیوں سے کر رہا ہوں کہ جی میرے حالات یہ ہو گئے، میرے او بندے ادھر شکایت کر کے یا رب کرم کر دے یا اللہ رحم فرما دے، ادھر نہیں جانا۔ ادھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، دعا کریں حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر آنا ہے مسجد میں۔ یعنی ابھی میرا مقابلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ابھی میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے وہ مجھے تکلیفوں میں ڈالتا، میں بھی نہیں آؤں گا اس کے گھر پر، نعوذ باللہ۔ عملی طور پر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور بندے تکلیف آئی ہے، ایک چھوٹا بچہ اس کو جب ماں بھی تھپڑ مارتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی ماں کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ معصوم بچے کو کر کے دیکھیں، ماں یوں پھینکتی ہے، وہ پھر آ کر اسی اتنے چیختے ہوئے اسی ماں کو کیا کرتا ہے؟ جب بھی ڈالتا ہے کہ نہیں میں نہیں جو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ معمولی تکلیف پریشانی آتی ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب تکلیف ہے، پریشانی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، حاجت کی نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اس کے لیے کوئی خاص طریقے نہیں ہیں، بس آؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو یا اللہ میرے حال پر رحم کر، یا اللہ میں تیری ان پریشانیوں اور ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، عاجز ہوں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ نہیں میں نہیں اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عاجزی، رونا، گڑ گڑانا، اپنی کمزوری بیان کرنا، کہ اللہ میں بہت کمزور، میں بہت عاجز ہوں، لاچار ہوں، میرا کوئی دوسرا حل، کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے تو نے ہی کرنا ہے، پروردگار تو نے ہی کرنا ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ اور جیسے ایک انسان، ایک چھوٹا بچہ ضد کر کے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں بچوں کی عادتوں میں سے ایک عادت مجھے یہ پسند ہے، چند عادتیں رسول اللہ مبارک نے بچوں کی 3 عادتیں خاص طور پر بیان فرمائی، ان میں سے ایک عادت یہ کہ بچے گھروندے بناتے ہیں، گھر چھوٹے چھوٹے، آؤ جی گھر بناتے ہیں۔ آج کل کے بچے ماشاءاللہ ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ تو کہتے ہیں آؤ جی، اور بہت سارے کام ہیں وہ کرتے ہیں، فیس بک پہ، نیٹ پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، بڑے سارے کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ لیکن ہماری جو بچپن تھا، ہمارے بچپن میں داؤ جی گھروندے بناتے ہیں، گھر بنائے، تھوڑی دیر کھیلے، 2-3 گھنٹے کے بعد ان کو گرا دیا۔ فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ دوسرا فرمایا یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ لڑائی مار کٹائی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپس میں وہی دوستی، محبت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا دل میں بغض نہیں رکھتے، بچوں کی عادت۔ فرمایا تیسری عادت یہ ہے، یہ ای کرتے پی بات ہوتے ہیں نا بچے، روتے رہیں گے جب تک اپنی بات نہیں منواتے، چھوڑتے ہی نہیں۔ فرمایا رب العالمین کو یہ عادت بڑی پسند، مجھے بچوں کی فرمایا یہ عادت پسند ہے کہ یہ رو رو کر اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کے سامنے رونا نصیب فرمائے۔ ہاں بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے رونے والی حالت ہی بنا لو، حالت تو بناؤ، رونا نہیں آ رہا حالت بنا لو، یا اللہ کرم کر دے۔ وہ ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آزمائش اور امتحانات سے محفوظ فرما۔ ہماری اس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا